الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. شریعت اسلامیہ کے اندر ہر ایک کو برابر کا حق دیا گیا ہے. جس طریقے سے اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا اس کے ازواجی زندگی صحیح سے نہیں گزر رہی ہے، اس میں مشکلات اور پریشانیاں ہیں، تو پھر اسلام نے اسے طلاق کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر اس کے موافق اس کا شوہر نہیں ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو شریعت اسلامیہ نے اسے بھی خلا کا حکم دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا ہے کہ اس سے پہلے کہا ہے کہ جو بھی تم اپنی عورتوں کو اجرت دو، جو بھی تم انہیں عطا کرو، پھر تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اسے واپس لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکو، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور وجوہات ہوں جس کی وجہ سے وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں ان حدود کی پاسداری نہیں کر سکتے، یعنی کہ وہ خلا چاہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چاہے تو انہیں فدیہ دے دیں، وہ اپنے شوہر کو فدیہ دیں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ شریعت ہے. فَلَا تَعْتَدُوهَا، اس کے حدود کی پاسداری کرو، اس حدود سے تجاوز نہ کرو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کو فدیہ دے کر، کوئی چیز دے کر، یا پھر اگر وہ اس کا شوہر یہ اس بات کا تقاضا کرے کہ جو اس نے اسے مہر دیا ہے وہ اس کو واپس کر دے، پھر اس کے بدلے میں اس کا شوہر اسے طلاق دے دے، یا پھر اس کے علاوہ کچھ اس سے زیادہ مال کے عوض یا پھر کم مال کے عوض جس بات پر بات طے ہو جائے اس چیز کو اسے فدیہ کے طور پہ دے کر وہ چاہے تو اس سے خلا لے سکتے ہیں. اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا: اللہ کے رسول، میں اپنے شوہر کی دینداری سے خوش ہوں، میں اس کے اوپر اس کے متعلق کوئی الزام نہیں لگاتی، لیکن میں کسی اور سبب کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے شوہر نے جو تمہیں مہر میں وہ باغ تمہیں دیا تھا، کیا تم اسے واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں اسے واپس کر سکتی ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اس
باغ کو جو تم نے مہر میں دیا ہے اسے واپس لے لو اور اسے ایک طلاق دے دو۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی خلا کرائی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کو جس چیز کے عوض وہ تیار ہو جائے کہ وہ چاہے مہر کے بدلے وہ مہر اپنا واپس لے لے، یا پھر اس سے کچھ زیادہ مال لے لے، یا پھر اس سے کم جس بات پر وہ تیار ہو جائے اس کو اپنے شوہر کو فدیہ دے گی، اور اس کے بعد اس کا شوہر اسے ایک طلاق دے گا، اور خلا کی عدت پھر 1 مہینہ اس کے بیوی عدت گزارے گی، اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ وہ چاہے گی تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس حدیث کے اندر اور آیت کریمہ کے اندر خلا کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو جس طریقے سے اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، وہ اگر نہیں رہنا چاہتا تو وہ طلاق دے دے، لیکن اسلام نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن بیوی کو اس بات کے حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، اور اس کے عوض کہ وہ مہر کو واپس کر دے، یا پھر کوئی اور اس کو مال فدیے کے طور پر دے دے، اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا، اور اس کے بعد بیوی ایک مہینہ عدت گزارے گی۔ یہ خلا کا طریقہ ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ مجبوری کے وقت میں یا کوئی پریشانی کے وقت میں جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور پھر اس کے ساتھ اس کا رہنا مناسب نہ ہو، اس کے لیے پریشانی کا سبب ہو، تو اس وقت وہ اس حکم کے عوض اس حکم کے سبب وہ خلا لے سکتی ہے۔ اس چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین اسلام کے ہر ایک احکامات کو سمجھیں اور اس کے جانیں، اور ضرورت کے وقت ہم دین اسلام کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق اللہ کے مقرر کردہ حدود کے مطابق ہم چلیں اور اس پر عمل کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حدود ہیں، اللہ یقیم تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالی کے مقرر کردہ حدود ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت بنائی ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس شریعت سے تجاوز کرے، اس شریعت کی نافرمانی کرے، اس شریعت میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ اس کے خلاف ورزی کرے۔ یعنی اگر کوئی عورت وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر سے خلا لے تو شوہر کو چاہیے کہ اس کو خلا دے دے، اس کو طلاق دے دے، اس پر ظلم و زبردستی نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو شخص اس سے تجاوز کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اللہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ